أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ کیسے ہدایت دے اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم کو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور اس بات کی گواہی دینے کے بعد کہ اللہ کے رسول سچے ہیں اور برحق ہیں، اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہی وہ لوگ ہیں، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام کائنات کے لوگوں کی لعنت ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور ان سے ان کے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے انسان کی تخلیق کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، تب سے ہی خیر اور شر کو ساتھ ہی میں پیدا کر دیا گیا۔ خیر اور شر دونوں شروع زمانے سے چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک جو ہے وہ چلتے رہیں گے۔ اہل شر کی اہل خیر کے ساتھ جنگ ہے اور اہل خیر کی اہل شر کے ساتھ جنگ ہے۔ جو خیر کو اپنا لیتے ہیں وہ کامیاب اور کامران ٹھہرتے ہیں، اور جو شر کو اختیار کرتے ہیں وہ اپنے منہ کی کھاتے ہیں، دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی رسوائی اور سیاہی ان کا مقدر بنتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے وہ شریعت کی روشنی میں خیر کو بھی جانے اور شر کو بھی جانے، خیر کو بھی سیکھے اور شر کو بھی سیکھے، تاکہ خیر کے اعمال وہ انسان کر سکے اور شر کے اعمال سے انسان جو ہے وہ بچ سکے۔ لیکن اگر یوں کہا جائے کہ بنسبت خیر کے شر کو انسان کو زیادہ جاننا چاہیے، اس کی زیادہ معلومات انسان کے پاس ہونی چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ نیکی کا کام کرنا آسان ہے، نیکی کا کام کرنا آسان نہیں ہے، مشقت والا ہے، محنت والا ہے، اور اس کے کام کے اندر بے شمار رکاوٹیں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تہجد پڑھنا آسان کام ہے، بڑا مشکل ہے۔ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے۔ چلیے سچ بولنا بڑا مشکل ہے، امانت کو ادا کرنا بڑا مشکل ہے۔ الغرض جتنے مرضی نیکی کے کام لے لیں، نیکی کے کام کرنے جو ہے وہ مشکل ہے، جبکہ برائی کرنا آسان ہے۔ اس کے لیے راہیں جو ہے وہ ہموار ہوتی چلی جاتی ہیں اور برائی مرغوب ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے، اور نیکی میں فائدہ دیر کے بعد ملتا ہے، برائی میں فائدہ جو ہے وہ انسان کو جلدی نظر آتا ہے، فوراً مل جاتا ہے۔ اور عموماً نیکی میں انسان کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور برائی میں اکثر اوقات انسان کو لذت ملتی ہے۔
اس لیے نیکی کرنا مشکل ہے اور برائی کرنا آسان ہے، اور جب انسان لاپرواہی کرتا ہے اور برائی کے بارے میں معلومات نہیں لیتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ برائیوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ گانا سننے والوں سے پوچھئے، بڑا مزہ آتا ہے ان کو گانا سننے کا۔ فلم دیکھنے والے اور ڈرامے دیکھنے والے، ان سے پوچھئے، بہت مزیدار ہے، زبردست معاشرے کی عکاسی کی جاتی ہے، بہت زبردست اس میں سٹوری ہوتی ہے، اس میں عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں، اور انسان کا دل جو ہے وہ مائل ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ہے اور ایک طرف نماز ہے، نماز تو پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ یہ اس طرح کا منظر اور اس طرح کا سین تو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، انسان جو ہے وہ ادھر کو چلا جاتا ہے۔ الغرض برائی کی راہیں بڑی ہموار ہیں، اس لیے اس کے بارے میں بہت زیادہ انسان کو واقفیت ہونی چاہیے تاکہ انسان اس سے جو ہے وہ بچ سکے۔ اسی وجہ سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ عموماً جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ یہ وظیفہ بتا دیں، یہ وظیفہ بتا دیں، فلاں عمل کریں گے تو کیا ثواب ہوگا، فلاں عمل کریں تو کیا ثواب ہوگا۔ آج بھی لوگوں کی جن کے اندر خیر کا مادہ پایا جاتا ہے یہی رغبت ہوتی ہے۔ لیکن کنت اسألہ عن الشر، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، مخافت ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں برائی جو ہے وہ میرے اوپر حملہ نہ کر، میں برائی سے بچ سکوں، اس وجہ سے میں برائیوں کے بارے میں سوال کرتا تھا، مجھے معرفت حاصل ہو جائے۔ آج معاشرے کے اندر برائیوں کے بارے میں اتنی جہالت ہے، اتنی جہالت ہے کہ سری اللہ کی بغاوت اور حدوں کو پامال کرنے والا انسان وہ سمجھتا میں ٹھیک کام کر رہا ہوں، میں بالکل صحیح کر رہا ہوں، بالکل راہ راست پہ ہوں، دنیا والے تو بہت غلط ہے، میں اتنا غلط نہیں ہوں۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے باطل کے اوپر قائم ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں ٹھیک ہوں، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں غلط ہوں۔ وجہ ان کو معلوم ہی نہیں غلط کیا ہے، وہ غلط چیزوں کو بھی صحیح جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں، اس وجہ سے وہ تباہی کے کنارے کے اوپر ہیں اور تباہی کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں، جہاں سے نکلنے کے چانس جو ہیں وہ بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میں یہ صرف ذکر کر رہا ہوں تمہید کے طور پر کہ برائی کی اہمیت زیادہ ہے اور اس کے بارے میں واقفیت زیادہ ہونی چاہیے تاکہ انسان برائی سے جو ہے وہ بچ سکے۔ یاد رکھیے برائی جو ہے وہ ایک قسم کی نہیں ہے، اس کے درجات ہیں، درکات کہہ لیجئے، درکات ہیں، چھوٹی ہے، درمیانے درجے کی ہے، اس سے اوپر ہے، اس سے اوپر ہے، اس سے اوپر ہے، بڑی ہے۔ ہر طرح کی برائی معاشرے میں موجود ہے اور انسان جو ہے وہ ارتکاب کرتا ہے، لیکن کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں وہ بڑی قبیح ہوتی ہیں، بڑی خطرناک ہوتی ہیں، بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں، اور انسان کی تباہی اور بربادی میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہیں۔ ایسی برائیوں سے بچنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اور معاشرے میں بہت ساری ایسی برائیاں جو ہے وہ موجود ہیں، لوگ ان کو برائی سمجھتے نہیں، ان کو حیثیت دیتے نہیں، لیکن اس کی وجہ سے وہ خود بھی تباہی میں ہیں اور لوگوں کو بھی تباہی کی دلدل میں جو ہے وہ دھکیلنے کا کام کر رہے ہیں۔ ان برائیوں میں سے چند ایک برائیاں ایسی ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور کائنات کے تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے لعنت کیا ہوتی ہے؟ کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینا، دعا کرنا یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے، خیر سے، برکت سے دور کر دے۔ اللہ کی جنت بھی رحمت ہے، خیر ہے، برکت ہے، اللہ کے انعامات بھی خیر اور رحمت اور برکت ہیں، اور انسان کے لیے تمام نیکی کے کاموں کی توفیق بھی خیر اور برکت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے اوپر لعنت ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے اور خیر سے اور برکت سے اور جنت سے جو ہے وہ دور کر دے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی۔ ہم معاشرے میں کبھی کوئی غلط کام کرتا ہے اور لوگوں کا اس کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ہو
اور سارے گزرتے ہوئے اس کے لعنت ڈالے اس کے اوپر، معاشرے میں کیا عزت رہ جاتی ہے اس کی؟ ایک محلے میں اگر رہتے ہوئے کوئی بندہ، اس کے اوپر معاشرے کے 20 25 30 40 50 افراد جو ہے وہ لعنت ڈالتے ہوں، دفعہ مارو یہ کوئی انسان ہے؟ اس کا وقار اور اس کی زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی معاشرے، وہ جی نہیں سکتا، سر اٹھا کر کسی کو دیکھ نہیں سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کتنی تعداد میں ہیں؟ 70,000 فرشتہ بیت المعمور میں طواف کرتا ہے ہر روز، اور ایک دفعہ طواف کر کے چلا جاتا ہے تو دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ آسمان کتنا بڑا ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کتنا بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا 4 انگلیوں کے برابر وہاں پہ جگہ نہیں ہے، مگر وہاں پہ فرشتہ جو ہے وہ موجود ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے اوپر تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور تمام کائنات کے لوگ جو ہے وہ لعنت کرتے ہیں۔ یعنی یوں کہہ لیجئے 1 لعنت 2 لعنتیں 10 لعنتیں نہیں، اربوں خربوں لعنتیں جو ہے وہ اس کے اوپر پڑتی ہیں، اللہ کی طرف سے بھی، فرشتوں کی طرف سے بھی، اور لوگوں کی طرف سے بھی۔ اب آپ مجھے بتلائیے کہ ایسے بندے کے اندر خیر کتنی باقی رہ سکتی ہے جس کے اوپر روزانہ اربوں خربوں لعنتیں پڑتی ہوں؟ وہ انسان خیر کا مستحق ہے؟ اس سے خیر کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے؟ اگر تھوڑا سا کسی کے اندر سوچنے کا مادہ موجود ہے اور دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے اور وہ توجہ سے میری بات سن رہا ہے، تو اس بات کو تھوڑی سی ذہن میں جگہ دینے کے بعد اللہ کے فضل سے اگر اسے پتا چل جائے کہ یہ گناہ اتنے قبیح اور اتنے شنیع ہیں اور اتنے برے ہیں کہ روزانہ کی خربوں لعنتیں مجھ پہ پڑتی ہیں، وہ اس گناہ سے جو ہے وہ باز آ جائے۔ لیکن اگر شعور ہی نہیں ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جاؤ جو مرضی کرو۔ جب حیا ہی نہیں ہے، تمہیں احساس ہی نہیں ہے، پھر تمہارے اوپر کوئی چیز جو ہے وہ اثر نہیں کر سکتی۔ آئیے ذرا ان کا جائزہ لیں، چند ایک گناہوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں، ویسے تو بہت سارے ہیں، چند ایک کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ شریعت کا بہت پیارا اسلوب ہے کہ انسان کو سمجھایا ہے کہ گناہ کی قباحت اور شناعت کس قدر ہے، کس قدر گندے گناہ ہیں، کہ انسان کے اوپر اربوں خربوں لعنتیں پڑتی ہیں اور انسان پھر بھی وہ گناہ کرتا اور اسے باز نہیں آتا۔ آئیے ذرا دیکھیے وہ کون سے گناہ ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دینا یہ ایسا ہی گناہ ہے جس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ معجم طبرانی کے اندر یہ روایت ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو حسن قرار دیا، صحیح قرار دیا۔ فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ کیوں؟ میرے نبی کے صحابہ جنہوں نے ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی نبوت کو تسلیم کیا، آپ کی دعوت پہ لبیک کہا، آپ کے دین کی حفاظت کی، آپ کے دین کا دفاع کیا، آپ کے دین کے لیے جانیں مال اور سب کچھ قربان کر دیا، ان کے بارے میں انسان جو ہے اگر گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو وہ ان کو نہیں کہتا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے، وہ اللہ کو کہتا ہے۔ یا اللہ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، تو نے اپنے نبی کے لیے اس طرح کے ساتھیوں کا انتخاب کیا ہے، ان لوگوں کو ساتھ رکھا نبی کے، کوئی بندے ہی نہیں ملے جن کو ہم برا کہتے ہیں اور تو نے نبی کا ساتھی بنا دیا۔ وہ گویا کہ اللہ پر بھی الزام لگاتا ہے اور نبی کی عزت کے اوپر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، نعوذ باللہ من ذالک، آپ نے کیسے بندوں کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ ذرا تصور کریں کہ یہ لوگ کس قدر قبیح جرم کے جو ہے وہ مرتکب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں بدر کے دن، یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان اگر آج تباہ ہو گئے، قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، یا اللہ روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا پھر قیامت تک کوئی بچے گا نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کی شہادت دے اور ہم کہیں وہ نعوذ باللہ ذالک مرتد ہو گئے تھے، وہ نعوذ باللہ ذالک دل سے ایمان ہی نہیں لائے تھے، اوپر سے ایمان لائے تھے، ان کے بارے میں تبرہ کیا جائے، تان و تشنیع کی جائے، گالیاں دی جائے، اس بندے کے اندر ذرہ برابر بھی خیر نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر گالی دیتے۔ اسی لیے کہا اللہ کی بھی لعنت ہے، ساری فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل منہ صرف ولا عدل، نہ اس کا کوئی فریضہ قبول ہے نہ اس کا کوئی نفل قبول ہے۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام کا، اسی لیے اہل علم کا تقریباً اتفاق ہے، محدثین کا، فقہاء کا، تمام علماء کا، کہ حبہم دین و ایمان و احسان۔ لوگوں صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنا یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے احسان کا درجہ ہے۔ وَبُغْضُهُمْ نِفَاقٌ وَكُفْرٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان کے ساتھ ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، بغض کرنا، فرمایا یہ کفر بھی ہے، یہ منافقت بھی ہے، یہ سرکشی بھی ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ نے کیا خوبصورت بات کہی، کہا حبہم سنہ۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام کے ساتھ، میں نے پیچھے ذکر کیا صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو ایمان کی حالت میں آپ کے اوپر ایمان لایا، آپ سے زیارت کی، ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کی، اور پھر ایمان کی حالت میں وہ فوت ہو گیا، چاہے اس کو زندگی کا 1 منٹ ملا، 1 لمحہ ملا، وہ صحابی ہے۔ ان کے بارے میں کہا اہل علم نے، امام احمد فرماتے ہیں حبہم سنہ، ان کے ساتھ محبت کرنا میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ والاقتداء بہم، ان کی اقتداء کرنا، یہ جو ہے وہ کیا ہے، اس میں جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے، اس میں بھلائی بھلائی ہے، اس میں کامیابی کامیابی ہے۔ والاخذ بآثارہم فضیلہ، اور ان کے آثار اور ان کے اقوال پر عمل کرنا یہ تو باعث فضیلت اور برتری برتری۔ صحابہ کرام کا بہت مقام ہے، اس لیے وہ لوگ چاہے وہ لا علمی میں، چاہے کسی کے کہنے پہ، چاہے دماغی اپنی کم عقلی کی بنا پر، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی تبرہ کرتے ہیں، یہ صحابی ہے کوئی، استغفر اللہ من ذلک، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ کھربوں لعنتیں اس کے اوپر پڑتی ہیں، روزانہ پڑتی ہیں۔ اس لیے جس کے بارے میں انسان کو علم نہ ہو، اپنی زبان کو انسان کو کھولنا نہیں چاہیے۔ بہرحال اس موضوع پہ بہت لمبی بات کی جا سکتی، میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک چیز، صحابہ کو گالی دینا اربوں کھربوں لعنتوں کا باعث ہے، اور انسان کے اندر ذرہ برابر بھی خیر نہیں ہو سکتی جو یہ کام کرتا ہے۔ نمبر 2، مدینہ میں رہتے ہوئے بدعت کا کام کرنا اور بدعتی آدمی کو پناہ دینا۔ بدعت ویسے ہی بری ہے۔ بدعت ہوتی کیا ہے؟ دین کے اندر نیا کام کرنا، وہ کام جو شریعت میں موجود نہیں ہے، اسے یہ کہنا کہ اس کو کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ نے نہیں کہا یہ ثواب کا کام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا یہ ثواب کا کام، کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے یہ ثواب کا کام ہے، کر لو۔ فرمایا یہ جو ہے یہ بدعت کہلاتی ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر جمعے میں بھی خطبے میں پڑھتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، کل بدعت ضلالہ، لوگوں ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کام ہماری شریعت میں نہیں پایا جاتا ہے وہ ناقابل قبول ہے، مردود ہے، اور انسان کے منہ کے اوپر مار دیا جاتا ہے۔ یہ بدعت، گویا کہ بدعت اختیار کرنے والا یہاں پہ بھی ایسا ہی جرم ہے، وہ اللہ پہ بھی الزام لگاتا ہے، رسول پہ بھی الزام لگاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یا اللہ تو نے شریعت پوری نہیں کی، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کہتا میں نے پوری کر دی۔ وہ مولوی ہو، وہ کوئی اور ہو، جو بھی کہتا ہے یہ کام کر لو، کوئی حرج نہیں، دلیل نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، وہ دین بنا کر پیش کرتا ہے۔ فرمایا وہ اللہ پہ الزام لگاتا ہے، یا اللہ تو کہتا دین پورا ہے، یہ تو پورا ہی نہیں، میں نے پورا کیا، کیا حرج ہے؟ ہم تو بڑی آسانی سے کہتے ہیں مولوی صاحب کیا حرج ہے، آخر رجب میں 2 نفل ہی تو پڑھ رہا ہے نا، اس نے کون سا کچھ جرم کر لیا؟ نفل پڑھنے سے بھی منع کرتے ہیں۔
نہیں، نفل پڑھنے سے منع نہیں کرتے، نبی کی سنت کی مخالفت کرنے پہ منع کرتے۔ وہ نبی کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ پہ الزام لگا رہا ہے تو نے دین مکمل نہیں کیا، میں نے دین مکمل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے آپ نے شریعت کو پورا پہنچایا ہی نہیں، یہ شریعت تو میں نے بنائی۔ یہ 10 محرم کو منانا اور عید میلاد النبی منانا اور اس طرح کے دوسرے کام کرنا، یہ سارے کے سارے اسی ضمن میں آ جاتے۔ آذان سے پہلے صلات پڑھنا اور صلات کے اندر بناوٹی الفاظ پڑھنا، ان کے بارے میں ذرا غور کیجئے، یہ کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں، کس نے داخل کیے؟ یہ کل 47واں یہ رسمیں کرنا، یہ رسمیں دین کب سے بن گئی ہیں؟ یہ چہلم کرنا، یہ عرس منانا، یہ سارے اسی میں آ جاتے ہیں۔ یہ بدعت تو ویسے ہی تباہی اور بربادی ہے، لیکن خاص طور پہ مدینے میں جا کر اگر کوئی آدمی بدعت کا کام کرتا تو وہ اس سے بھی بڑا گناہ۔ آپ نے فرمایا المدینہ تو حرم ما بین عیر الی ثور، مدینہ جو ہے وہ عیر پہاڑ سے لے کر ثور پہاڑ تک یہ سارا حرم ہے۔ فمن احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منہ صرف ولا عدل۔ مدینہ سارا حرم ہے، جس بندے نے مدینے میں رہتے ہوئے بدعت کا کام کیا، بدعت کو ایجاد کیا، یا بدعتی آدمی کی عزت اور توقیر کی اور اس کو پناہ دی، وہ یاد رکھے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام کائنات کے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اربوں کھربوں لعنتیں پڑتی ہیں اس کے اوپر، اس کے اندر خیر کا کوئی مادہ باقی نہیں ہے۔ بہت معمولی سی بات ہے یہ کہہ دینا مولوی صاحب کیا حرج ہے یہ کام کرنے میں، ہمیں کر لینے سے ثواب ہی ہوتا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے ثواب کا کام نہیں بتلایا وہ کبھی ثواب نہیں ہو سکتا۔ نیکی کہتے ہی اس کو ہے جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے دے رکھی ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں دی وہ نیکی کبھی نہیں بن سکتی۔ اور ایسے آدمی کے اندر کتنی لعنتیں برستی ہیں انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پھر کیا ہوا، وہ ٹھیک ہے اچھے کام ہی کر رہا ہے، کرنے تو دو یار، کوئی اچھے کام ہی کرتا۔ 3 سجدے کر لیے نا نماز میں، کیا ہو گیا؟ 1 رکعت میں 2 رکوع کر لیے نا، کیا ہو گیا؟ اس نے کچھ نہیں ہوا، بس اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ عبادتیں خود بنانی شروع کر دی ہیں، اپنی منمانی شریعت میں کرنا شروع کر دی ہے۔ شاید دشمن اتنا اسلام کو نقصان نہ پہنچائے جتنا یہ بندہ اسلام کو نقصان پہنچاتا کہ دین اپنی مرضی کا بنا دیا، شریعت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل منہ صرف ولا عدل، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا اس کا کوئی فریضہ قابل قبول نہیں، اس کا کوئی نفل قابل قبول۔ اتنا بڑا جرم ہے اور انسان کہتا کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ نمبر 3، تیسرا جرم، کسی مسلمان کو اپنے اسلحہ کے ذریعے خوف زدہ کرنا، ایسے ہی تلوار اٹھا لینا کسی کے خلاف، مارنی نہیں ہے لیکن خوف زدہ کرنے کے لیے بندوق سیدھی کر لیتا ہے کسی کے سامنے مذاق میں، اور وہ گھبرا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، من اشار الی اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدع، جو آدمی اپنے بھائی کے ساتھ تلوار کے ذریعے سے اشارہ کرتا ہے، فرمایا تمام فرشتے اس کے اوپر جو ہے وہ لعنت کرتے ہیں جب تلک وہ اپنا اسلحہ جو ہے وہ پیچھے نہیں کر لیتے۔ یہ تو وہ ہے جو صرف خوف زدہ کرتا ہے، اور جو واقعی اپنے بھائی کے اوپر تلوار اور بندوق سیدھی کر لیتا ہے اس کے اوپر کیا حشر ہوگا۔ آج ڈاکے مارنے والے اور لوگوں کو خوف زدہ کرنے والے، لوگوں سے جو ہے وہ زبردستی بھتہ وصول کرنے والے، لوگوں کا جینا حرام کرنے والے، تمام فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اور فرشتے جس کے اوپر لعنت کرتے ہو یقیناً وہ ملعون آدمی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ کون سا کوئی کام ساری دنیا کرتی ہے، ہم نے کر لیا تو کیا ہوا؟ کہا نہیں، جس نے اپنے بھائی کو خوف زدہ کیا تلوار کے ذریعے، اسلحہ کے ذریعے، وہ یاد رکھے کہ فرشتے اس کے اوپر جو ہے وہ لعنت کرتے ہیں۔ ایک سفر میں صحابہ کرام جا رہے تھے، جگہ پہ پڑاؤ کیا، سارے کچھ لوگ سو گئے، ایک بندہ سویا ہوا تھا، اس نے اپنا اسلحہ صاحب پاس میں رکھ لیا۔
ایک بندہ چپکے سے گیا اور جا کر اس کا اسلحہ اٹھا لیا. وہ گھبرا کے اٹھا تو مسلمان ہنسنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا. آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے, کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ نہیں, بس بندہ سویا ہوا تھا, اس کا اسلحہ اٹھا لیا تو وہ گھبرا گیا, ہم اس پہ ہنسے تھے. آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما, کسی مسلمان کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو جب وہ خوفزدہ کرے. آج اسلحہ تو نہیں استعمال کیا جاتا عموماً, وہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس سے بڑھ کر کیا جاتا ہے. وہ کیا کیا جاتا ہے؟ اچانک انسان اپنے کام اور کاج میں مشغول ہے, دفتر میں ہے, اسکول میں ہے, کالج میں ہے, ڈیوٹی پہ ہے, پیچھے سے یار اور دوستوں کو سوچتی ہے یار مذاق ہی کرنا چاہیے. کیا مذاق کرتا ہے؟ او فلانے, وہ کہاں ہو, کیوں کیا ہوا؟ آپ کی امی فوت ہو گئی. وہ بیچارہ بھاگتا ہے, گاڑی تیز چلاتا ہے, کیا ہوا کیا نہیں پوچھتا نہیں کسی سے, کہیں گاڑی کی ٹکر مارتا ہے, خود بھی رستے میں ہلاک ہو جاتا ہے. کبھی وہیں پہ اٹیک ہو جاتا ہے, وہیں پہ گر جاتا ہے, اور کبھی گھر میں آتا ہے پریشان ہو کر آتا ہے, اپنا ضروری کام کاج چھوڑ کے آتا ہے, اور گھر میں آتا تو کچھ بھی نہیں. تیرا فلاں جگہ پہ مال تھا وہ تو اٹھا لیا گیا, تیرا بھائی پکڑ لیا گیا, تمہارا ایسا کام نقصان ہو گیا, تمہارا ایسا نقصان ہو گیا. میں سمجھتا ہوں یہ تو تلوار سے بھی زیادہ انسان کو خوفزدہ کرنا ہے, اور ایسے بندے کے اوپر فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے ہی رہتے ہیں جس وقت تک وہ کام سے باز نہیں آ جاتا. اور جس کے اوپر فرشتے لعنت کر دیں وہ بندہ خیر سے جو ہے وہ محروم کر دیا جاتا ہے, بھلائیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے, نیکیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے یہ مذاق جو ہے وہ بہت سستا نہیں ہے, بہت مہنگا ہے, بہت مہنگا, اس کی بہت قیمت ہے. انسان شاید اس کی قیمت جو ہے وہ نہ چکا سکے. اور یہ گناہ ہمارے نزدیک کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, 2 منٹ کا شکلہ ہی ہے نا, 2 منٹ کا مذاق ہے نا بھائی, چس آ گئی نا, ہنسنے لگے سارے اور خوش ہو گئے سارے, تالیاں بجا دی. جب وہ آدمی جو ہے وہ پریشان اس کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ دیکھتا ہے کچھ بھی نہیں تو پیچھے سے بیٹھ کر تالیاں بجاتا ہے. فرمایا تمام فرشتے تمہارے اوپر جو ہے وہ لانتے کرتے. 3 کام. چوتھا کام وہ بھی معاشرے میں بہت زیادہ موجود ہے, اور وہ کام ہے اللہ کی حد کو نافذ ہونے سے جو ہے وہ روک دینا اور رکاوٹ ڈال دینا. حد کیا ہوتی ہے؟ چور چوری کرے اس کو سزا دو, اس کا ہاتھ کاٹو. کوئی انسان کسی انسان کو جان بوجھ کے قتل کرے اسے قصاص میں قتل کرو. ڈاکو ڈاکہ مارے اسے قتل کر دو, اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو, اس کو سولی پہ لٹکا دو. یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. زنا کرنے والے کو رجم کر دو, اسے قرار واقعی سزا دو. کسی عورت کے اوپر یا انسان کے اوپر غلط بہتان لگاتا ہے اس کو 80 کوڑے لگاؤ. یہ حد ہے اللہ تعالیٰ کی. اور ہمارے ہاں اول تو یہ سزائیں نہیں, جو تھوڑی بہت سزا ہوتی ہے اس کے لیے مجرم جو ہے وہ خود ہی پیسے دے کر بچ جاتا ہے. وہ خود ہی جو ہے وہ رقم دیتا ہے, جان چھوٹ جاتی ہے. اس کی سفارش ہوتی ہے, وہ جان چھوٹ جاتی ہے. وہ دھمکی دیتا ہے تب جان چھوٹ جاتی ہے. آگے جو ہے وہ مقدمہ چل جائے, پولیس والے چھوڑ دے تو آگے جو ہے وہ وکیل صاحب کھڑے ہوتے ہیں. وکیل صاحب کو آپ پیسے دے دیں اور وکیل صاحب جو ہے وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے جو وکالت پڑھی ہوئی ہے وہ اسی کام کے لیے پڑھی ہوئی ہے. حق کو حق ثابت کرنے کے لیے تو کوئی وکالت نہیں پڑتا, الا ماشاءاللہ جس کو اللہ تعالیٰ بچائے. وگرنہ وہاں تو یہی ہوتا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ جھوٹا ہے, لاؤ جی اسی میں تو پیسے بننے ہیں. وہ پیسے لے کر جو ہے وہ جھوٹے کیس کو جو ہے وہ سچا کر دیتے. اور اگر وکیل سے بچ جائے تو جج صاحب موجود ہیں, وہاں پہ سفارشیں بھی چلتی ہیں, وہاں پہ پیسے بھی چلتے ہیں. وہ بھی اللہ کے نظام کی اور اللہ کے نفاذ کی اور اللہ کے قانون کی جو ہے وہ دھجیاں اڑاتا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ درجہ بدرجہ انسان آگے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ کے قانون کو اور اللہ کے اصولوں کو پامال کرنے کی کوشش کرتا. فرمایا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا من قتل عمدا فقود یدیہ من حال بینہ وبینہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیتا ہے اس کے اوپر قصاص لازم ہے, اسے قتل کرنا چاہیے.
جو آدمی اس کے درمیان اور حد کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ حد کی رکاوٹ ڈالنا، یہاں تو نافذ ہی نہیں کونے دیتا نا، یہاں تو مجرم کو سپورٹ کرنے کے لیے ہزاروں باریکیاں قانون کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، اور جس نے جرم نہیں کیا اس کو پکڑنے کے لیے ہزاروں باریکیاں موجود ہیں، وہ چھوٹتا نہیں اور وہ پکڑا نہیں جاتا۔ جہاں معاشرے کے اوپر اللہ کی لعنتیں برس رہی ہوں، فرشتوں کی لعنتیں برس رہی ہوں اور تمام لوگوں کی لعنتیں برس رہی ہوں، ایسے معاشرے میں خیر کہاں سے پائی جا سکتی؟ ایسا معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حد، چور کا ہاتھ کاٹو، اب مال لوگوں کے محفوظ ہو جائے، کسی بہتان لگانے والے کو 80 کوڑے لگاؤ، لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں، عزتیں محفوظ ہو جائیں، کسی ڈاکے کو سرے عام پھانسی دے دو، معاشرے کے اندر امن اور سکون جو ہے وہ پیدا ہو جائے، سب چیزیں محفوظ ہو جائیں، اور اس کے اندر حیات ہے، زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مند لوگوں، قصاص کو نافذ کرو، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ جو انسان تمام لوگوں کی زندگی سے کھیلتا ہے اس کے اوپر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنتیں نہیں برسیں گی تو کیا ہوگا؟ ایک بندے کی زندگی سے نہیں کھیلتا، تمام لوگوں کی، تمام مسلمانوں کی زندگیوں سے وہ کھیلتا ہے، اس کے اوپر لعنتیں برستی ہیں۔ وقت گزر گیا ہے، لیکن ایک اور بات جو معاشرے کے اندر بہت ضروری ہے، بہت ساری باتیں تھی لیکن میں یہ آخری بات ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا، اور وہ ہے اپنی نسبت جو ہے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرنا۔ باپ کا نام خالد ہے، وہ خالد کو چھوڑ کر جو ہے وہ ناصر کی طرف نسبت کر دیتا ہے، میرا باپ ناصر ہے، جسے آپ کہتے ہیں اڈاپٹ کرنا، بچہ اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے، بچہ گود لے لیا جاتا ہے، کسی دوسرے کا بچہ لے کر پہلے دن ہی اپنی ولدیت لکھاتا ہے کہ میرا بچہ ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اللہ نے تجھے اور تیری بیوی کو صلاحیت ہی نہیں بخشی کہ تو اولاد پیدا کر سکے، اور یہ اللہ کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھاتا ہے، یا اللہ تو نہیں کر سکا، میں نے کر دیا۔ ساری دنیا کو پہلے دن سے بتلاتا یہ بچہ میرا ہے، کاغذوں میں لکھا ہوا، یہ میری وراثت کا حقدار ہے، یہ میرا محرم ہے، یہ میری بیوی کا محرم ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کسی نے سوال بھی کیا، میں اس کا جواب ابھی دے رہا ہوں، کہ جو اپنے باپ سے منہ پھیرتا ہے اس نے کفر کیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ جو آدمی اپنے باپ کا نام چھوڑ کر کسی اور کا نام لیتا ہے کہ وہ میرا باپ ہے، فرمایا اس نے کفر کیا۔ من ادعا الی غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، جس نے اپنی نسبت جو ہے وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف کیا، اس کے اوپر جنت حرام کر دی۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت میں کفر کے لفظ ہے، اس نے کفر کیا ہے۔ اور تیسری روایت میں من ادعا الی غیر ابیہ او انتماء الی غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا جو آدمی اپنی نسبت جو ہے وہ غیر کی طرف کرتا ہے، کوئی غلام اپنی نسبت اپنے مالکوں کے علاوہ چھوڑ کر کسی اور کی طرف کرتا ہے، فرمایا اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت۔ یہ کون سا کوئی گناہ ہے؟ میں نے سعودیہ جانا جی، میں نے امریکہ جانا جی، بچے کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، وہ اس کی نسبت اپنا نام کرنا چاہتا ہے، کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اگر اس کے باپ کا نام لکھ کر تو لے جا سکتا ہے تو لے جا، اگر نہیں لے جا سکتا تو چھوڑ دے، تجھے کس نے کہا لے کر جاؤ؟ جب وہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، تو قانونی طور پر نہیں لے جا سکتا تو نہ لے کر جا، قانون تیری سپورٹ کرتا ہے تو لے جا، لیکن اس کی نسبت اپنی طرف منسوب کر کے یہ ایک حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، اور اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں جو ہے وہ لعنتیں انسان کے اوپر برستی ہیں، اور انسان کہتا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسا انسان اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ذرا ان گناہوں کے اوپر سوچئے۔ یہ معاشرے کے ناسور ہیں اور سلگتے ہوئے جرائم ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے، کوئی مسئلہ نہیں، گناہ سے کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، اسے یاد کر لیجئے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہمارے معاشرے کو ان گناہوں سے جب وہ پاک اور صاف کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔